ماشاءاللہ، آج تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ فلک کی آواز میں سچی تعریف کی چمک تھی جب اس نے آئینے میں شجیحہ کو دیکھا۔ گلابی لہنگا جس پر سفید دھاگوں سے نفیس کام کیا گیا تھا، اس کی صاف رنگت پر ایسا کھل رہا تھا جیسے کسی پھول پر شبنم ٹھہر جائے۔ کھلے بھورے بال اس کے کندھوں پر بکھرے تھے، لمبی پلکیں ہلکے سے مسکارے سے اور بھی زیادہ نمایاں ہو گئی تھیں، اور لبوں پر ہلکا سا گلابی رنگ۔ سادگی میں چھپے ایک دلکش معصومیت۔ اس لمحے دروازہ کھلا، دونوں کی نظر ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھی۔ خضر اندر آیا تھا۔ ایک پل کے لیے وقت جیسے ٹھہر گیا۔ خضر کی نظریں جیسے ہی شجیحہ پر پڑیں، وہ بے اختیار رک سا گیا۔ دل میں کوئی انجان سی کیفیت جاگی، جیسے سخت پتھر میں کوئی پہلی بار دراڑ پڑی ہو۔ سامنے بیٹھی وہ گلابی لباس میں ڈوبی لڑکی جھکی نیلی آنکھوں کے ساتھ کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے شاید کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ شجیحہ نے جیسے ہی اس کی نگاہوں کی شدت کو محسوس کیا، آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملیں اور پھر دلوں کی دھڑکنیں اپنی رفتار بھول گئیں۔ فلک نے جان بوجھ کر گلا کھنکھارا فضا کو معمول پر لانے کے لیے۔ خضر نے فوراً نظریں ہٹا لیں، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ میں ابھی آتی ہوں، ذرا تیار ہو کر۔ فلک نے مسکراتے ہوئے شجیحہ کو اشارہ کیا اور باہر چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ خضر نے بغیر کچھ کہے ڈریسنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ آپ کے کپڑے میں نے نکال دیے ہیں، شجیحہ نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ کہا۔ خضر رک گیا۔ پلٹ کر اس نے اسے دیکھا۔ اس کی بھویں ہلکی سی تن گئی تھیں۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا لہجہ سرد تھا، جیسے وہ اپنے اندر اٹھتی نرمی کو چھپا رہا ہو۔ شجیحہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے ساتھ چھوڑ گئے۔ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ خضر نے مزید کچھ کہے بغیر کپڑے اٹھائے اور واش روم چلا گیا۔ شجیحہ نے آئینے میں خود کو دیکھا اور ہلکا سا منہ بنایا۔ کیا ہو جاتا اگر میرے نکالے ہوئے کپڑے پہن لیتے؟ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، پھر ایک عزم کے ساتھ سیدھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہوں۔ چند لمحے بعد خضر واپس آیا۔ گیلے بال جس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، سفید کرتا جس میں اس کی مضبوط شخصیت اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ واقعی ایک پروقار اور بااثر شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ شجیحہ کی نظر بے اختیار اس پر ٹھہر گئی۔ خضر نے اس کی نگاہوں کو محسوس کیا، مگر نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کے پاس کھڑا ہو کر تولیے سے اپنے بال خشک کرنے لگا۔ یہ بے اتنائی شجیحہ کو کھل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور ایک لمحے میں جیسے خود کو سنبھال نہ سکی، اس کا ہاتھ خضر کے کرتے سے الجھا اور دونوں بے توازن ہو کر بیڈ پر گر پڑے۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا۔ شجیحہ نے آنکھیں بند کر لیں، دل کی تیز دھڑکن کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ خضر اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں شجیحہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں، لرزتی پلکیں، گلابی لب اور ایک انجانی سی کشش۔ شجیحہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ان کی نظریں دوبارہ ملیں، اس بار اور بھی قریب اور بھی گہری۔ دونوں کچھ بولے نہیں، مگر اس خاموشی میں بہت کچھ کہا جا چکا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ سانسوں کی شدت ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھی اور نظریں یوں الجھی تھیں جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہر دھڑکن ایک نئی بے قراری کو جنم دے رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ لمحہ ٹوٹ گیا۔ دونوں نے ایک ساتھ سر موڑا۔ سامیہ دروازے پر کھڑی تھی، دلہن کے جوڑے میں ملبوس، مگر آنکھیں عجیب سی جلن اور تلخی لیے ہوئے تھیں۔ وہ دونوں ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے کسی نے اس کا حق چھین لیا ہو۔ اس کی نظروں میں چھپی نفرت واضح تھی۔ خضر نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر بے اختیار شجیحہ کی طرف نظر دوڑائی۔ شجیحہ کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا، اور وہ غصہ سامیہ کے لیے تھا۔ اگلے ہی لمحے شجیحہ نے ایسا قدم اٹھایا جس نے خضر کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنے بازو خضر کی گردن کے گرد ڈالے اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا، جیسے وہ اس فاصلے کو مٹانا چاہتی ہو جو لمحوں سے باقی تھا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکی، اتنی قریب کہ سانسیں ایک ہو جائیں۔ سامیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے
سے بھری وہ پلٹی اور دروازہ زور سے بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب شدت تھی۔ شجیحہ اور خضر ایک دوسرے سے صرف ایک لمحے، ایک سانس کے فاصلے پہ تھے۔ خضر کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ مزید ایک لمحے اسی طرح رہا تو شاید وہ خود پر قابو نہ رکھ پائے۔ وہ اچانک پیچھے ہٹا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس کی آواز میں غصہ نمایاں تھا۔ شجیحہ نے بھی خود کو سنبھالا، مگر اس کی آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ کوئی غلط بات نہیں کی میں نے؟ پھر آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ خضر کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ سب کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی تم؟ اسے دکھانا تھا کچھ؟ اس کی گرفت سخت تھی، آواز سرد۔ شجیحہ کو درد محسوس ہوا، مگر اس نے خود کو کمزور ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں کچھ ثابت نہیں کر رہی تھی، آپ میرے شوہر ہیں اور میں نے صرف اپنا حق جتایا۔ وہ خود غلط وقت پر آئی تھی۔ خضر کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ یہ شادی اصلی نہیں ہے، تم میری بیوی نہیں ہو، یہ سب صرف ایک معاہدہ ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے الفاظ تیز دھاڑ کی طرح نکلے۔ شجیحہ کے چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی چھائی، مگر اگلے ہی پل وہ سنبھل گئی۔ نکاح ہوا ہے ہمارا، اور نکاح مذاق نہیں ہوتا، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ رشتہ سچا ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا یقین تھا۔ خضر نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ چودھری کہو مجھے، خضر صرف ان کے لیے ہوں جو میرے اپنے ہیں، تمہاری کوئی اہمیت نہیں، سمجھی؟ وہ رکا، پھر سرد لہجے میں بولا، ویسے بھی تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، دولت دیکھی اور دل آ گیا۔ یہ سن کر شجیحہ کی آنکھوں میں چنگاریاں سی لپٹیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ غلط ہیں چودھری صاحب، میں ایسی نہیں ہوں۔ میرے لیے رشتے دولت سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور یہ رشتہ خدا نے جوڑا ہے، اسے میں یوں نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے لہجے میں غیر معمولی مضبوطی تھی۔ خضر ایک لمحے کو خاموش رہ گیا، جیسے اس کے الفاظ نے اسے چونکا دیا ہو۔ میں ہی غلط تھا جو تمہیں چنا، وہ غصے سے بولا، مگر اپنی غلطی ٹھیک کرنا مجھے آتا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ شجیحہ نے فوراً بات کاٹ دی۔ خضر رک گیا۔ ایک سال سے پہلے آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے، یہ معاہدے میں لکھا ہے۔ اور اس ایک سال میں وہ ذرا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں عزم تھا، میں آپ کو اپنا بنا کر رہوں گی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل سکوت چھا گیا۔ خضر نے اسے گھورا، تم چاہتی کیا ہو آخر؟ شجیحہ نے بغیر جھجک جواب دیا، آپ کو اور اس رشتے کو۔ یہ جواب خضر کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ تلخی سے ہنسا، کمال ہے، ایک ہی دن میں اتنی محبت، یا پھر میری دولت نے اثر دکھا دیا؟ شجیحہ نے سر نفی میں ہلایا، آپ پھر غلط ہیں، ہر عورت کو پیسوں سے نہیں تولا جاتا، مجھے آپ سے غرض ہے، آپ کی دولت سے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا۔ خضر کا چہرہ تن گیا، غصہ، حیرت اور کہیں بہت اندر ایک انجانی سی بے چینی۔ کمرے کی فضا پھر سے بوجھل ہو گئی، مگر اس بار اس میں صرف تلخی نہیں تھی، کچھ اور بھی شامل تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ خضر نے جھٹکے سے شجیحہ کا ہاتھ اپنے سے الگ کیا، جیسے اس لمس سے بھی انکار ہو، مگر شجیحہ پیچھے نہ ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ضد بھی، یقین بھی۔ آپ جتنا مجھے خود سے دور کریں گے، میں اتنا ہی قریب آؤں گی، اس نے ٹھہرے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ رشتہ اب میں پوری سچائی سے نبھاؤں گی، اور ایک دن آپ خود میری پاس آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ مڑی اور سیدھی واش روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ خضر وہیں کھڑا رہ گیا، جیسے اس کے قدم زمین میں دھنس گئے ہوں۔ اس کی نظریں بند دروازے پر جمی ہوئی تھیں، مگر ذہن میں شجیحہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہر لفظ جیسے کسی بند دروازے پر دستخط دے رہا تھا، مگر وہ دروازہ برسوں سے بند تھا۔ اس نے سختی سے جبراً بھینچا، نہیں، وہ اس سب پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل اب نرم نہیں رہا تھا، وہ خود اسے پتھر بنا چکا تھا، ایسا پتھر جس پر نہ کسی کے آنسو اثر کرتے تھے، نہ کسی کے لفظ
سب ڈرامہ ہے، اس نے خود سے کہا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر بیزاری سے سر جھٹکا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ادھر شجیعہ واش روم میں کھڑی آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھیں۔ خضر کا رویہ، اس کا ہاتھ جھٹکنا، سب کچھ دل میں ایک چبھن چھوڑ گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ کمزور نہیں ہو تم، اس نے آئینے میں خود سے کہا۔ تم شجیعہ ہو، بہادر، ہار ماننا تمہیں آتا ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں خود کو سنبھالنے کی کوشش تھی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی رہی، پھر خود کو سمیٹا، دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے ایک لمحہ دروازے کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا سر نفی میں ہلایا۔ چلے گئے۔ ایک مدھم سی سانس اس کے لبوں سے نکلی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، اس عزم کے ساتھ کہ یہ کہانی وہ ادھوری نہیں چھوڑے گی۔ شجیعہ سیڑھیوں کے کونے پر ٹھٹکی کھڑی تھی، اس کی نگاہیں نیچے پھیلے پھولوں پر جم گئی تھیں۔ ہر طرف رنگ اور خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ ایک طرف بیٹھی عورتوں کی سرگوشیاں ماحول کو اور بھی اجنبی بنا رہی تھیں۔ وہ الجھن میں تھی کہ نیچے اترے یا واپس پلٹ جائے۔ تبھی فلک کی نظر اس پر پڑی۔ وہ فاطمہ اماں کے پاس بیٹھی تھی، مگر شجیعہ کو یوں کھڑا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ شجیعہ، اس نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شجیعہ نے ایک لمحہ فلک کو دیکھا۔ جامنی لہنگے میں سجی، ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک اپنائیت تھی جس نے شجیعہ کی ہچکچاہٹ کم کر دی۔ اس نے خاموشی سے فلک کا ہاتھ تھاما اور آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ فاطمہ اماں نے اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئیں، محبت سے اس کے ماتھے کو چوما اور دعائیں دیتی رہیں، مگر چچی کے چہرے پر ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سامیہ پر بڑا مان تھا، لیکن شجیعہ کی سادگی اور حسن کے آگے سامیہ بھی مدھم لگ رہی تھی۔ یہ ہے ہمارے خضر کی دلہن، فاطمہ اماں نے فخر سے سب کے سامنے تعارف کروایا۔ کچھ نظروں میں حسد کی چمک تھی، کچھ میں شفقت۔ شجیعہ خاموشی سے سب سہتی رہی۔ یہ لو بیٹا، کلائی خالی اچھی نہیں لگتی۔ فاطمہ اماں نے فوراً اپنا کنگن اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ شجیعہ نے ہلکا سا انکار کیا، مگر اماں کے اصرار کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اتنے میں خضر اندر آیا۔ اماں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی آواز سنجیدہ تھی اور اس نے ایک نظر بھی شجیعہ کی طرف نہ ڈالی۔ یہ بے رخی شجیعہ کے دل کو چھو گئی۔ فلک، جاؤ بیٹا، سامیہ کو لے آؤ، اماں نے کہا اور فلک فوراً چل پڑی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ شجیعہ کی نگاہیں بار بار خضر کی طرف اٹھتیں، جو ہاتھ پشت پر باندھے زمین کو گھور رہا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ کچھ دیر بعد سامیہ کو لا کر صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ داجی کے آتے ہی یہ ماحول سنجیدہ ہو گیا۔ شجیعہ نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور فلک کے ساتھ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہوتے ہی والا تھا کہ طلحہ، جو خضر کا چچا زاد تھا، اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر جیسے ہی شجیعہ پر پڑی، وہ ٹھٹک گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ خضر نے فوراً اس کی نظر کا رخ دیکھا اور شجیعہ پر ٹھہری اس کی نگاہ نے اس کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑا دی۔ اس کے جبڑے سخت ہو گئے، مٹھیاں بھیج گئیں۔ شجیعہ کو اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ کسی کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ وہ تو بس خاموش کھڑی تھی، جبکہ فلک کی کسی بات پر ہلکی سی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ نے جیسے لمحے بھر کو سب کچھ تھما دیا۔ کمال کی خوبصورت ہے، طلحہ کے لہجے میں بے احتیاطی تھی۔ خضر کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، اپنی نظر اور زبان سنبھال کر رکھو، وہ میری بیوی ہے، آئندہ اس طرف دیکھا بھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک میں چھپی دھمکی واضح تھی۔ طلحہ چونک گیا اور فوراً نظریں ہٹا لیں۔ اسی لمحے شجیعہ نے محسوس کیا کہ کوئی اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر ہلایا تو خضر کی نگاہیں اس پر جمی تھیں، سرد، تیز اور کسی انجانے جذبے سے بھری ہوئی۔ وہ چونک سی گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے۔
نکاح مکمل ہوا، مبارکبادوں کا شور اٹھا، مگر خضر خاموشی سے سب سے الگ ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شجیعہ نے اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھا، دل میں کئی سوال لیے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے لہنگے کو سنبھالتی ہوئی اسی سمت بڑھ گئی۔ پیچھے رہ جانے والی نظروں میں اب بھی وہی تجسس اور حسد باقی تھا۔ خضر کمرے میں داخل ہوا تو جیسے اپنے اندر بھڑکتے طوفان کو ساتھ لے آیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے جیب سے سگریٹ نکالی اور ایک لمبا کش لیا۔ دھواں کمرے میں پھیلنے لگا، مگر اس کے دل کی الجھن کم نہ ہوئی۔ طلحہ کی نظروں اور اس کے بے باک جملوں نے جیسے اس کے اندر آگ لگا دی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، طلحہ ابھی باہر ہی تھا۔ اس کے قدم بے اختیار دروازے کی طرف بڑھے۔ وہ تصور ہی سے بے قابو کرنے کے لیے کافی تھا کہ کوئی اور شجیعہ کو اس نظر سے دیکھے۔ اس کے اندر غصے کی لہر اٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھلا، شجیعہ اندر آئی۔ خضر رک گیا۔ کمرے میں پھیلے سگریٹ کے دھوئیں نے شجیعہ کو چونکا دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر خضر کو دیکھا، جو بیڈ کے پاس کھڑا سگریٹ ہاتھ میں لیے سے گھور رہا تھا۔ جلتی ہوئی راکھ اس کی انگلیوں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ بغیر کچھ سوچے شجیعہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر زمین پر گرا دیا۔ خضر پہلے ہی غصے میں تھا، اس نے فوراً اسے جھٹکے سے خود سے دور کر دیا۔ شجیعہ سنبھل نہ سکی اور ایک قدم پیچھے لڑکھڑا گئی۔ کہا تھا نا دور رہو مجھ سے۔ اس کی آواز برف جیسی سرد تھی۔ شجیعہ نے لب بھینچے مگر نظریں نہیں جھکائیں۔ آپ کا ہاتھ نہ جل جائے اسی لیے کیا تھا میں نے، اتنا کہہ کر وہ مڑی اور ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ مگر خضر کی آواز نے اس کے قدم روک دیا۔ آئندہ اس کمرے سے باہر تمہارا دوپٹہ سر سے نہیں اترنا چاہیے۔ شجیعہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں حیرت بھی تھی اور کوئی انکہی خوشی بھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ خضر نے اس کی پشت کو دیکھا، اس کا یوں خاموش چلے جانا اسے عجیب سا لگا، جیسے وہ کوئی جواب سننا چاہتا ہو مگر ملا نہ ہو۔ اس نے جھٹکے سے اپنا کرتا اتارا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی بغیر شرٹ کے چھت کو گھورتے ہوئے اس کے ذہن میں سوال گردش کرنے لگے۔ طلحہ کی باتیں اسے اتنی بری کیوں لگیں؟ شجیعہ کے لیے وہ بے چینی کیوں محسوس کر رہا تھا؟ وہ میرے نام سے جڑی ہے بس اسی لیے، اس نے خود سے کہا، مگر دل نے فوراً ٹوکا، نام سے جڑی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ خضر نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ بیوی نہیں مانتا مگر ہے تو میری ہی، جس نے جیسے خود کو قائل کرنے کی کوشش کی ہو، مگر اس کے اندر کی الجھن برقرار رہی۔ اسی دوران ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ شجیعہ سادہ سفید سوٹ میں باہر آئی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا مگر دل کی دھڑکنیں اس کے قدموں میں جھلک رہی تھیں۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں خضر کروٹ لیے لیٹا تھا۔ کمرے کی خاموشی جیسے اور گہری ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے دوسرے کنارے آئی اور احتیاط سے اپنی جگہ بنا کر لیٹ گئی۔ خضر کو ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور پلٹ کر دیکھا۔ شجیعہ بالکل سکون سے سیدھی لیٹی تھی۔ لڑکی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شجیعہ نے فوراً بات کاٹ دی۔ دیکھیں چودھری صاحب، میں صوفے پر نہیں سونے والی اور آپ اس چھوٹے سے صوفے پر ویسے بھی نہیں سما سکتے، اس لیے بہتر ہے ہم دونوں یہیں سو جائیں۔ ویسے بھی آپ میرے قریب آنے والے نہیں اور اگر میں ذرا قریب آئی تو آپ نے مجھے ایسے ہی دھکا دے دینا ہے، میں نیچے جا کر گروں گی تو فکر کی کوئی بات نہیں، آپ آرام سے سو جائیں۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کہہ کر اس کی طرف پشت کر کے لیٹ گئی۔ خضر چند لمحے خاموش سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور ہلکی سی خفگی دونوں تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے سامنے اتنا بے جھجک کیسے بول لیتی ہے جبکہ باقی سب اس کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک نظر صوفے کی طرف ڈالی، واقعی وہ اس کے لیے چھوٹا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا پھر فوراً سنجیدہ ہو گیا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند آسان نہیں تھی۔ شجیعہ کی خوشبو، اس کی موجودگی، سب کچھ اس کے حواس پر چھا رہی تھی۔ دل جیسے بار بار بے قرار ہو کر اس کے قریب جانے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے خود کو سختی سے روکا۔ کافی دیر بعد
کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی، مگر دل کی بے چینی اب بھی ویسی ہی۔ آدھی رات کی خاموشی میں خضر کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، رات کے کسی پہر بھوک جاگ اٹھتی اور وہ بے اختیار اٹھ بیٹھتا۔ اس نے نیم تاریکی میں پہلو بدلا اور نظر ساتھ لیٹی شجیحہ پر جا ٹھہری۔ وہ گہری نیند میں تھی، ایک ہاتھ گال کے نیچے دبائے دوسرا بے خیالی میں اس کی پھیلا ہوا چہرے پر معصوم سکون تھا، جیسے دنیا کی کسی فکر نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ خضر چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ آخر کیا ہے تم میں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ نظر بار بار تم پر آ ٹھہرتی ہے۔ اس نے آہستگی سے جھک کر اس کے چہرے پر بکھرے بال کان کے پیچھے کر دیے۔ انگلیوں کا ہلکا سا لمس اس کے نرم گال سے ٹکرایا تو خضر کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وہ چونک سا گیا، جیسے خود اپنے احساس سے گھبرا گیا ہو، اور فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس بے چینی سے نکلنے کے لیے اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور چاکلیٹ نکال لی۔ یہ اس کی کمزوری تھی، میٹھا، خاص طور پر چاکلیٹ۔ وہ خاموشی سے چاکلیٹ کھانے لگا، مگر اس کی نگاہیں اب بھی بار بار شجیحہ کے چہرے پر جا ٹھہرتی تھیں۔ اسی دوران میٹھی خوشبو نے شجیحہ کی نیند میں خلل ڈالا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، پلکیں جھپکائیں اور سامنے بیٹھے خضر کو دیکھا، جو کچھ کھاتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی، نیند کی سرخی ابھی تک اس کی نیلی آنکھوں میں باقی تھی۔ آپ چاکلیٹ کھا رہے ہیں؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ خضر نے مختصر سا سر ہلایا۔ مجھے بھی دیں۔ وہ فوراً اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی اور بچگانہ انداز میں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ خضر ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی معصومیت میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، یا شاید وہ اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ دراز سے نئی چاکلیٹ نکالنے ہی لگا تھا کہ شجیحہ نے بے تکلفی سے اس کے ہاتھ سے وہی چاکلیٹ لے لی تھی جو وہ خود کھا رہا تھا، اور مزے سے کھانے لگی۔ خضر ساکت رہ گیا، اس کے دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، کیسے وہ سب کچھ بھلا کر چاکلیٹ میں مگن تھی۔ مجھے بھی رات کو بھوک لگتی ہے، شجیحہ نے آہستہ سے کہا۔ اماں میرے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ رکھ دیتی تھیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی اداسی تھی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے بھی، خضر کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر خضر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم نے میرا جھوٹا کھایا ہے، تمہیں عجیب نہیں لگا؟ شجیحہ نے کندھے اچکائے، جیسے بات ہی معمولی ہو۔ آپ میرے شوہر ہیں، اس میں عجیب کیا ہے؟ اور ویسے بھی جھوٹا کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ اس کے الفاظ جیسے سیدھا خضر کے اندر اتر گئے۔ اس کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ یہ شوہر والا لفظ بند کرو، یہ صرف ایک معاہدہ ہے، اور پیار ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور کٹا ہوا تھا۔ شجیحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، سیدھا، بے وقوف۔ پیار ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، بس اسے ماننا پڑتا ہے، محسوس کرنا پڑتا ہے، اور میں اس رشتے کو معاہدہ نہیں مانتی۔ میری شادی ہوئی ہے اور میں اسے مانتی ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ خضر نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ دی۔ دیکھتے ہیں کب تک؟ جب تمہیں مجھ سے بہتر کوئی ملے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ دیکھ لیں گے، شجیحہ نے سکون سے جواب دیا۔ اس نے خالی ریپر سائڈ ٹیبل پر رکھا، لحاف اپنے اوپر کھینچا اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ پھر اچانک شرارتی انداز میں بولی، ویسے اماں کہتی تھیں شوہر رات کو پریشان کرے گا، لیکن اللہ نے تو ایسا شوہر دیا ہے جسے خود بھی آدھی رات کو بھوک لگتی ہے۔ خضر نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، مگر شجیحہ ہنس دی۔ فوراً لحاف منہ پر کھینچا اور اس کی طرف پشت کر لی۔ خضر نے سر ہلایا، مگر اس کے ہونٹوں پہ بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جس پر وہ خود حیران رہ گیا۔ کمرے میں پھیلی شجیحہ کی مدھم سی خوشبو نے ماحول کو اور بھی نرم کر دیا تھا۔ خضر نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کیں، اور اس بار نیند اس پر کچھ آسانی سے اتر آئی۔ شجیحہ کچن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامیہ پر پڑی۔ سامیہ جیسے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے قدم تیزی سے شجیحہ کی طرف اٹھے۔ لاؤنج میں چچی بھی صوفے پر بیٹھی تھیں، سامنے ڈھیروں کپڑے
پھیلے ہوئے تھے اور ان کی نظریں بھی تجسس سے ادھر ہی جم گئیں۔ صبح صبح ڈاکٹر آیا تھا، خیریت تو ہے؟ سامیہ نے بھویں اچکائے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ شجیہ ایک لمحے کو رکی۔ صبح فلک کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اسی لیے خضر نے ڈاکٹر بلایا تھا اور خاص طور پر منع کیا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے پریشان ہوں۔ شجیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ارے کچھ خاص نہیں، اس نے دوپٹے کا پلو انگلی میں لپیٹتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کل میں نے کچھ کھایا نہیں تھا، اوپر سے تھکن بھی تھی تو تھوڑا سا چکر آ گیا تھا۔ خضر اتنے پریشان ہو گئے کہ فوراً ڈاکٹر بلا لیا۔ وہ ذرا سا جھکی جیسے کوئی راز کی بات ہو۔ بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرم اور نرمی تھی۔ سامیہ کے چہرے پر ناگواری صاف ابھر آئی، جبکہ چچی کی نظریں بھی تیز ہو گئیں۔ اسی لمحے خضر سیڑھیوں سے اترتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح پراسرار لگ رہا تھا، مگر شجیہ کی بات سنتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اچھا میں چلتی ہوں، خضر کو بھوک لگی ہے نا؟ ناشتہ میرے ہاتھ کا ہی کھاتے ہیں وہ۔ شجیہ نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں اور سیدھا کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سامیہ نے خضر کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں شجیہ کی جاتی ہوئی پشت پر جمی ہوئی تھیں۔ جھنجھلا کر پیٹ پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ خضر نے چند لمحے وہیں کھڑے رہ کر خود کو سنبھالا اور پھر جیسے کسی انجانی کشش کے تحت اس کے قدم بھی کچن کی طرف اٹھ گئے۔ کچن میں داخل ہوا تو شجیہ گیس کے سامنے کھڑی تھی، دوپٹہ کمر سے باندھے، بال ہلکے بکھرے ہوئے۔ وہ تیزی سے پتیلی میں چمچ چلا رہی تھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے پلٹ کر اسے دروازے میں کھڑا دیکھا تو بھویں اٹھا کر پوچھا۔ جو چاہیے ہوگا خود لے لوں گا، خضر نے سنجیدگی سے کہا اور فریج سے جوس نکال لیا۔ وہ کچن میں تو آ گیا تھا، مگر اب خود اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں آیا ہے۔ گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے اس کی نظریں بار بار شجیہ پر جا ٹھہرتیں، جبکہ چند لمحوں بعد اس نے خاموشی توڑی۔ باہر وہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ شجیہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے، پھر وہ لاپرواہی سے بولی۔ کون سی بات؟ خضر کی نظر اس کے بالوں سے ہوتی ہوئی اس کی کمر پر جا ٹھہری، پھر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ وہی کہ میں تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا شوق سے کھاتا ہوں۔ شجیہ نے ٹرے میں ناشتہ سجائے ہوئے کندھے اچکائے۔ تو اس میں غلط کیا کیا؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ میرے ہاتھ کا بنا کھانا آپ نے شوق سے ہی کھانا ہے۔ خضر کے لبوں پر سختی آ گئی۔ غلط فہمی ہے تمہاری لڑکی۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی شجیہ نے زور سے چمچ سلیب پر رکھا۔ آواز کچن میں گونج اٹھی۔ وہ پلٹی، آنکھوں میں خفگی صاف تھی۔ شجیہ، خضر شجاعت چودھری نام ہے میرا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار واضح غصہ تھا۔ خضر خاموش ہو گیا، اس کے ہاتھ میں تھما گلاس وہیں رک گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، مگر ہر بار کی طرح آج بھی وہ اس کی بات کا جواب نہ دے سکا۔ شجیہ نے فوراً ٹرے اٹھائی اور بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ خضر نے گلاس واپس رکھا اور بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خود چونک گیا۔ وہ جو کبھی مسکرانا بھول چکا تھا، آج ایک بار پھر مسکرا دیا تھا، صرف اس لڑکی کے انداز پر۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا، چہرہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج حویلی میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ سامیہ کی رخصتی کا دن تھا، مگر اس ہنگامے کے بیچ شجیہ کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ اسے بس اپنے بابا کے پاس جانا تھا، ان کی خیریت جاننی تھی۔ فلک کا موبائل لے کر وہ نسرین بیگم سے بات کر چکی تھی، حالت سنبھل رہی تھی، مگر ابھی تک ہوش نہ آیا۔ اس کے دل پر بوجھ بن گیا تھا۔ اب وہ سامنے رکھے بھاری بھرکم جوڑے کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ لباس نہیں، کوئی آزمائش ہو۔ میں نے آج تک اتنا بھاری جوڑا نہیں پہنا، اس نے پریشانی سے کہا۔ اوپر سے یہ جویلری، میں تو کسی مغل دور کی ملکہ لگوں گی۔ بارات سامیہ کی ہے یا میری؟ فلک ہنسی۔ اماں آج سب سے تمہارا تعارف کروائیں گی، آخر تم چودھری خاندان کی بہو ہو، تھوڑا تیار ہونا تو بنتا ہے نا۔ تمہارا تھوڑا؟ شجیہ نے بے بسی سے لہنگے کی طرف دیکھا۔ اب جاؤ جلدی سے چینج کرو۔ فلک نے ہلکا سا دھکا دیا۔
شجیہ نے گہری سانس لی، لہنگا اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ زپ بند کرنے کی کوشش میں الجھی ہوئی تھی۔ فلک، ذرا آؤ نا، یہ زپ بند نہیں ہو رہی، اس نے آواز دی۔ باہر سے دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آہٹ آئی۔ شجیہ نے مڑے بغیر ہی کہا، جلدی آؤ یار، دیر ہو رہی ہے۔ مگر اندر آنے والا فلک نہیں تھا، خضر تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے دروازے پر ٹھٹک گیا۔ سامنے سرخ لہنگے میں کھڑی شجیہ، اس کی کمر کا سفید بے داغ حصہ زپ کھلی ہونے کی وجہ سے نمایاں تھا۔ خضر نے نظر ہٹانی چاہی مگر جیسے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے، وہ اس کے پیچھے آ کے رکا۔ شجیہ کو قریب آتی مردانہ خوشبو کا احساس ہوا تو وہ ساکت ہو گئی۔ خضر نے خاموشی سے زپ پکڑی اور آہستہ آہستہ بند کرنے لگا۔ انگلیوں کا ہلکا سا لمس اس کی جلد سے ٹکرایا تو شجیہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں جیسے لمحہ ٹھہر گیا ہو۔ خضر کے لیے بھی یہ قربت آسان نہ تھی، اس کے دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ اس کی نظر شجیہ کی گردن تک پہنچی ہی تھی کہ اس نے خود کو جھٹکے سے پیچھے کر لیا، جیسے اپنی ہی کمزوری سے ڈر گیا ہو۔ شجیہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، خضر کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں تنی ہوئی۔ تمہیں پتہ تھا نا کہ فلک یہاں نہیں ہے؟ اس کی آواز سخت تھی۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے؟ شجیہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری مگر لہجہ سنجیدہ رہا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اگر آپ کی توجہ میری طرف آئی بھی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں؟ خضر کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ اگر چاہتی ہوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ شجیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ میرے شوہر ہیں۔ یہ لفظ خضر کو چبھ گیا۔ وہ ایک دم اس کے قریب آ گیا اور اس کے بازو سختی سے تھام لیے۔ کیوں خود کو ایک ایسے رشتے میں الجھا رہی ہو جس کا کوئی انجام نہیں؟ یہ صرف ایک معاہدہ ہے، 1 سال کا، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ شجیہ نے درد کو چہرے پر آنے نہ دیا، حالانکہ اس کی گرفت تکلیف دے رہی تھی۔ یہ معاہدہ نہیں ہے، نکاح ہے، اس نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور نکاح میرے لیے مذاق نہیں، میں طلاق کو کھیل نہیں سمجھتی۔ نکاح نکاح خضر جھنجھلا اٹھا کہ تم ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو جو تم سے محبت ہی نہیں کرتا؟ چند لمحے خاموش رہی۔ محبت ہو سکتی ہے، شجیہ نے آہستگی سے کہا، اگر دل کے دروازے بند نہ ہوں۔ خضر کے چہرے پر تلخی ابھر آئی۔ میرے لیے اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ سچ کہوں تو مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے یہ معاہدہ کیا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح لگے مگر شجیہ نے مسکراہٹ اوڑھ لی۔ شاید اسی لیے کہ میں آپ کے نصیب میں لکھی گئی تھی، اس نے نرمی سے کہا اور ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ کبھی کبھی راستے خود نہیں چنے جاتے ہیں۔ خضر اس کی آنکھوں میں چھپی نمی پڑھ گیا مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس نے جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ شجیہ ہلکا سا لڑکھڑا گئی۔ خضر بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی شجیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی وہ کمزور نہیں پڑ سکتی، اس لیے اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور گہری سانس لی اور خود کو سنبھال لیا۔ پھر آہستہ قدموں سے ڈریسنگ روم سے باہر نکل آئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حویلی کا وسیع لان روشنیوں اور پھولوں سے یوں سجا تھا جیسے کسی خواب کی تصویر ہو۔ ایک طرف بنے اسٹیج پر سیاہ شیروانی میں ملبوس زائد اور دلہن بنی سامیہ ساتھ بیٹھے تھے مگر ایک چمک دمک کے باوجود سامیہ کے چہرے پر مکمل خوشی نہ تھی۔ اس کی نظریں بار بار ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں اور جب وہ نظر آئی دل میں ایک چبھتی ہوئی جلن جاگ اٹھی۔ ادھر طلحہ بھی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ خضر مہمانوں کے درمیان داجی کے ساتھ کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض کوہنیوں تک موڑی ہوئی آستینیں اور سنجیدہ چہرہ۔ اس کی شخصیت میں ایک خاموش رعب تھا۔ وہ رسمی گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتی ایک جھلک پر ٹھہر گئی۔ لال لہنگے میں ملبوس شجیہ، دوپٹہ سلیقے سے کندھے پہ جما ہوا، بال خوبصورتی سے بندھے، لبوں پر ہلکی سرخی
نیلی آنکھوں میں کاجل کی باریک لکیر وہ واقعی کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے دھیمے قدم جیسے پورے ماحول کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ خضر کی سانس ایک لمحے کو رک گئی تھی، وہ بس اسے دیکھتا گیا، بے اختیار بے حرکت۔ اس کے اندر جیسے کوئی نرمی سی لہر اٹھی ہو، کوئی انجانا احساس جو وہ خود بھی سمجھ نہ پائے۔ یہ خاموش سحر تب ٹوٹا جب فاطمہ اماں اٹھ کر شجیہ کے پاس گئیں۔ ماشاء اللہ، نظر نہ لگے میری بچی کو۔ انہوں نے پیار سے اس کی بلائیں لیں۔ شجیہ نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لیں، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور خضر وہ ابھی تک وہیں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے اس کی نظر ہٹنے سے انکاری ہو۔ یہ منظر سامیہ سے دیکھا نہ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے لگا تھا خضر اسے کھو کر ٹوٹ جائے گا، مگر یہاں تو کہانی ہی بدل چکی تھی۔ شجیہ اسٹیج پر پہنچی اور خوش دلی سے بولی، بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ سامیہ نے مصنوعی مسکراہٹ اوڑھی، مگر زائد کی نگاہیں ایک لمحے کو ٹھہر گئیں۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کی خوبصورتی نے اسے چونکا دیا تھا۔ یہ بات خضر کی نظر سے اوجھل نہ رہی۔ وہ فوراً آگے بڑھا، آپ کون؟ زائد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خضر شجیہ کے برابر آ کر کھڑا ہوا اور بے ساختہ اس کے پہلو میں ہاتھ رکھ دیا۔ یہ مسز خضر شجاعت چودھری ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا حق تھا۔ شجیہ ایک لمحے کو چونکی، اس کے وجود میں جیسے ہلکی سی سنسنی دوڑ گئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ زائد کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی، جبکہ دور بیٹھی فلک مسکرا دی۔ فاطمہ اماں اور داجی نے بھی ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظر ڈالی۔ خوب، زائد نے ہلکے طنز سے کہا، لیکن تمہیں یہ حسین لڑکی ملی کہاں سے؟ خضر کی نظریں سخت ہو گئیں، مگر اس کا جواب غیر متوقع تھا۔ میرے نصیب میں لکھی تھی تو مجھے ملنی ہی تھی۔ شجیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ الفاظ جیسے اس کے لیے اجنبی تھے، مگر سامیہ چپ نہ رہ سکی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسی لڑکیوں پر جو صرف پیسے کے لیے سب کچھ نظر انداز کر دیتی ہیں۔ فضا ایک لمحے کو تھم گئی تھی۔ شجیہ نے آہستہ سے سانس لی، پھر مسکراتے ہوئے کہا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو چہرہ دیکھ کر دل کی حقیقت بول جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر بات سیدھی جا لگی۔ زائد اور سامیہ دونوں کے چہرے بدل گئے۔ خضر نے نظریں دوسری طرف موڑ لیں۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلیں کچھ کھا لیتے ہیں، شجیہ نے خضر کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکے سے کہا۔ یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خضر نے سر ہلایا اور اسے ساتھ لیے اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ چند قدم چلنے کے بعد شجیہ نے شرارت سے پوچھا، میں اچھی لگ رہی ہوں آپ کو؟ خضر نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے بہت قریب تھی، اس کی نیلی آنکھیں جیسے اسے قید کر رہی تھیں۔ ہاں، اس کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی۔ اگلے ہی لمحے وہ چونک گیا، نظریں ہٹا لیں۔ میرا مطلب، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اچھی لگ رہی ہو؟ شجیہ نے منہ بنا لیا۔ تو پھر یہ ہاتھ ہٹائیں میرے پہلو سے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ خضر نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ شجیہ نے ناراضی سے رخ موڑ لیا، فلک کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی جیسے اس کی خوشبو بھی خضر کے پاس سے رخصت ہو گئی۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے واپس داجی کی طرف بڑھ گیا۔ کراچی کے ہسپتال کا ماحول غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ لمبے کوریڈورز میں دوڑتی ہوئی قدموں کی آوازیں، نرسوں کی تیز رفتاری اور سفید دیواروں کی ٹھنڈی خاموشی، سب کچھ ایک ہی حقیقت بتا رہی تھی، کچھ بہت اہم ہونے والا ہے۔ گاڑی رکی تو شجیہ سب سے پہلے اتری۔ فلک بھی اس کے پیچھے تیزی سے باہر آئی، مگر خضر گاڑی میں ہی کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ پھر فلک کی تیز نظر اور اشارے پر وہ بھی نیچے اتر آیا، اگرچہ اس کا انداز بدستور سنجیدہ اور الگ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی شجیہ سیدھی نسرین بیگم کی طرف لپکی، جو کوریڈور میں تسبیح تھامے بیٹھی تھیں، آنکھیں سرخ اور چہرہ تھکن سے بھرا ہوا تھا۔ اماں! شجیہ کی آواز کانپ گئی۔ نسرین بیگم نے اسے دیکھتے ہی اٹھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میری بچی! نسرین بیگم نے بھاری آواز میں کہا۔ شجیہ فوراً الگ ہوئی۔ بابا کیسے ہیں اماں؟ نسرین بیگم کا چہرہ اور بھی بجھ گیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کوما میں ہیں، ہوش آنے کے امکانات ہیں، مگر وقت لگ سکتا ہے۔
اللہ ہی بہتر کرے گا اب۔ یہ سن کر شجیعہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کوما؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپریشن تو وقت پر ہوا تھا، ڈاکٹر کہاں ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ اسی لمحے فلک آگے بڑھی۔ السلام علیکم آنٹی، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ بہتر کریں گے۔ نسرین بیگم نے سر ہلا دیا۔ یہ فلک ہے میری دوست، شجیعہ نے تعارف کروایا، اور نند بھی۔ فلک نے فوراً مسکرا کر کہا، ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر، میرے بابا۔ شجیعہ فوراً آگے بڑھی۔ ڈاکٹر نے مختصر سا سانس لیا۔ وہ اس وقت کوما میں ہے، جسمانی طور پر مستحکم ہے، لیکن ہوش میں آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ تقریباً 70% چانس ہے کہ وہ چند مہینے میں ریکور کر جائیں۔ شجیعہ نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ فلک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا سہارا دینے کے لیے۔ شجیعہ کی نظر کمرے کے ایک کونے میں کھڑے خضر پر پڑی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ شجیعہ اس کی طرف بڑھی۔ میں آج اماں کے ساتھ رکوں گی۔ خضر نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر بے تاثر لہجے میں بولا، تم جو چاہو کر سکتی ہو، یہ حویلی نہیں ہے جہاں تمہیں کسی ڈرامے کی ضرورت ہو، تم آزاد ہو۔ شجیعہ کے چہرے پر ایک لمحے کو درد آیا، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ چاہتا تھا وہ جواب دے، بحث کرے، مگر وہ نہ صرف سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی خضر کے اندر عجیب سی بے چینی چھوڑ گئی۔ وہ فوراً بولا، کانٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا۔ شجیعہ نے اس بار اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے پتہ ہے، اور یہ کانٹریکٹ ختم بھی نہیں ہوگا۔ وہ آگے بڑھی اور اچانک پلٹ کر اس کے ماتھے پر 2 انگلیاں رکھ دیں۔ یہ بات اس دماغ میں بٹھا لیں آپ۔ خضر چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کے کندھوں تک بھی نہیں پہنچتی تھی، مگر اس کے باتوں کا وزن ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ شجیعہ واپس مڑی تو نسرین بیگم اور فلک دونوں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ فلک نے اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دی، خیال رکھنا اپنا، اور پھر وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد شجیعہ کمرے میں داخل ہوئی، جہاں آصف صاحب مشینوں سے جڑے لیٹے تھے۔ کمرہ صاف ستھرا، پرسکون اور سہولت سے آراستہ تھا۔ ایک طرف نسرین بیگم کے لیے بیڈ بھی رکھا گیا تھا۔ یہ سب انتظامات خضر نے کروائے تھے۔ شجیعہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے آگے بڑھی۔ آصف صاحب کے ماتھے پر جھک کر اس نے محبت سے بوسہ دیا۔ ایک آنسو اس کے گال سے پھسل کر ان کے ماتھے پر گرا، جسے اس نے فوراً صاف کر لیا۔ نسرین بیگم نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ شجیعہ تھک کر ان کی گود میں ہی سر رکھ گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نسرین بیگم نے اس کے بال سہلاتے ہوئے آہستہ سے کہا، لاڈو، میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک بھی ہوتا ہے اور خوبصورت بھی۔ نکاح 2 اجنبیوں کو جوڑ دیتا ہے، اور محبت آہستہ آہستہ اس رشتے میں آ ہی جاتی ہے۔ انہوں نے ایک لمحے رک کر شجیعہ کو دیکھا۔ تمہارا اور خضر کا رشتہ جیسے بھی بنا ہے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ اس کی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا، رشتہ نبھانا۔ تمہارے بابا تم پر کوئی دھبہ نہیں دیکھ سکتے۔ شجیعہ نے آنکھیں بند کر لیں، اور انہی بند آنکھوں کے پیچھے خضر کا چہرہ، اس کی سخت نظریں اور اس کی خاموشی اور موجودگی ایک ساتھ ابھر آئے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر آنکھوں میں نمی ابھی بھی موجود تھی۔ گاڑی کی خاموشی میں فلک کی شرارت بھری بات ہوا میں گونج رہی تھی، حیرت ہے بھئی، کوئی اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فلک نے خضر کی طرف دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ خضر، جو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہی مصروف تھا، ایک دم چونکا۔ کیا؟ تم نے کیا کہا؟ اس کا دھیان واقعی کہیں اور تھا۔ ذہن میں شجیعہ کے خیالوں کا شور تھا۔ فلک نے ہلکا سا مسکرا کر کندھے اچکائے۔ میں نے کہا محبت ہو گئی ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی خضر نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ آئی برو تن گئے۔ نہیں۔ فلک نے نرمی سے سر ہلایا، جیسے اسے پہلے ہی جواب معلوم ہو۔ جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا چہرہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ خضر نے دانت کھینچے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، فلک نے طنزیہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہوئی محبت، لیکن سوچو، وہ اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی ہے، کوئی نہ کوئی تو اس سے محبت کرے گا ہی۔
یہ جملہ جیسے خضر کے اندر اتر گیا، اس کے جبڑے سخت ہو گئے، ماتھے پر رگ بڑھائی۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ فلک نے فوراً اس کے چہرے کا بدلتا رنگ نوٹ کیا اور اندر ہی اندر مسکرا دی۔ میں کہوں گی، اس سے پوچھوں گی، کیا پتہ اس کی زندگی میں بھی کوئی ہو جو اسے پسند کرتا ہو۔ یہ بات جیسے تیر بن کر لگی۔ خضر نے اچانک لیپ ٹاپ کھولا۔ مجھے آفس کا کام ہے، یہ بات ختم کرو۔ مگر اس کی انگلیوں کی بورڈ پر بے ترتیب چل رہی تھیں، دماغ کہیں اور تھا۔ فلک نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا، مگر بات وہ کر چکی تھی۔ گھر واپس آ کر خضر سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے کی خاموشی اسے کچھ زیادہ ہی خالی محسوس ہوئی۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سیاہ شرٹ اور ٹراؤزر میں باہر آیا، گیلے بال، خاموش چہرہ، مگر اندر بے چینی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس کی نظر کل رات کے لمحے پر جا ٹھہری۔ شجیہ، اس کی باتیں، اس کی آنکھیں۔ خضر نے آنکھیں بند کیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے خود سے کہا، اور پھر یاد آیا کل رات جب وہ کمرے میں آیا تھا۔ شجیہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، جھمکے اتار رہی تھی، ہلکی سی تکلیف میں تھی، نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا۔ اس لمحے خضر کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ تکلیف چھین لے، مگر وہ رکا رہا۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں اور واش روم میں چلا گیا۔ ادھر شجیہ نے بھی سب محسوس کیا تھا۔ وہ جانتی تھی خضر اسے دیکھتا ہے، مگر انجان بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بات اسے ایک انجانی سی خوشی دیتی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی، میں تمہیں ہرانا چاہتی ہوں، اس نے آہستہ سے خود سے کہا، اپنی ضد میں نہیں، اپنی محبت میں۔ پھر اس کی نظر خضر کی شرٹس پر پڑی۔ ایک شرارتی خیال آیا۔ اس نے ایک شرٹ اور ٹراؤزر نکالا اور کچھ ہی دیر بعد وہ انہی کپڑوں میں باہر آئی۔ شرٹ کندھوں سے ڈھیلی، آستینیں بڑی، ٹراؤزر فولڈ کیا ہوا۔ خضر لیپ ٹاپ میں مصروف تھا، مگر اس کی سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے نظریں اٹھائے بغیر خود کو سنبھالا۔ دیکھنا نہیں ہے، اس نے دل میں خود کو سختی سے کہا، مگر شجیہ نے تکیہ زور سے رکھا، پھر کینڈل سٹینڈ اٹھا کر زمین پر رکھ دیا۔ آواز پر خضر مجبوراً دیکھنے پر مجبور ہوا، اور جب اس نے دیکھا، اس کے ہاتھ رک گئے۔ سامنے شجیہ کھڑی تھی، اس کی ہی شرٹ میں، معصوم، نرم اور خطرناک حد تک دلکش۔ خضر کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ شجیہ نے معصومیت سے سٹینڈ اٹھایا۔ یہ گر گیا تھا غلطی سے، مگر دونوں جانتے تھے یہ غلطی نہیں تھی، اور خضر یہ بھی جان گیا تھا، یہ لڑکی اب اس کے سکون کا سب سے بڑا امتحان بن چکی ہے۔ خضر نے کہنا چاہا، مگر فوراً رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سٹینڈ ابھی واقعی اس کے سر پر آ جاتا تو پھر معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اس نے سانسیں روک کر خود کو قابو کیا اور سخت لہجے میں بولا، یہ میرے کپڑے کس کی اجازت سے پہنے ہیں؟ شجیہ آرام سے بیڈ پر بیٹھ گئی، جیسے سوال معمولی ہو۔ اس کی نیلی آنکھیں سیدھا خضر کی بھوری آنکھوں میں اٹک گئیں۔ اپنے شوہر کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خضر کے چہرے پر سنجیدگی مزید گہری ہوئی۔ کسی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، اتنا بھی نہیں پتہ؟ اس کی آواز ٹھنڈی تھی، مگر آنکھوں میں وہی پرانی شدت نہیں تھی۔ شجیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولی، میاں بیوی میں ایسا نہیں ہوتا، آپ چاہیں تو میرے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے فوراً کمفرٹر اپنی طرف کھینچ لیا، مگر اگلے ہی لمحے اپنی بات پر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ کھسیانی سی ہنسی اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ خضر نے اسے گھورا، مگر اس کی آنکھوں میں غصے سے زیادہ حیرت تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے سو جانا چاہیے، شجیہ جلدی سے بولی اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ کمفرٹر چہرے پر کھینچ لیا۔ خضر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ سب جان بوجھ کر تھا، اس کی توجہ کھینچنے کی ایک اور کوشش تھی، اور وہ ہر بار اسی میں الجھ جاتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ خضر لیپ ٹاپ بند کر کے خاموشی سے بیڈ کی طرف آیا۔ شجیہ سردی میں ایک پاؤں کمفرٹر سے باہر نکالے کروٹ لیے سو رہی تھی، ایک ہاتھ تکیے کے نیچے دبا ہوا تھا، چہرہ قدرے بے ترتیب مگر معصوم سکون میں تھا۔ خضر نے آہستہ سانس لی۔ وہ جھکا، احتیاط سے اس کے پاؤں کو کمفرٹر کے اندر کیا، پھر اسے سیدھا کرنے لگا۔
اس کے چہرے پر بکھرے بال وہ آہستگی سے پیچھے کرنے لگا۔ انگلیاں جیسے ہی اس کی جلد سے چھوئیں، خضر کے اندر ایک ہلکی سی لرزش دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، نیند میں ڈوبا وہ چہرہ، بند پلکیں اور ہلکے سے کھلے لب۔ خضر کا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا اسے رک جانا چاہیے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے جھکا اور اس کے لبوں کو چھو لیا۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کے لمس میں نہ جلدی تھی نہ شدت، صرف ایک خاموش سا احساس تھا جسے وہ خود بھی نام نہیں دے سکتا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے خضر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں جیسے خود پر غصہ آ رہا ہو۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ شجیہ بدستور سو رہی تھی، بے خبر بے خیال، اور خضر پہلی بار اپنے ہی احساس سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس رات نیند صرف شجیہ کو آئی تھی۔ بیوی ہے میری، چاہے جیسے بھی، اور ویسے بھی وہ سو رہی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا ہوگا۔ خضر نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی، مگر یہ جملہ اس کے اندر اٹھنے والے سوال کو پوری طرح دبا نہ سکا۔ کس حق سے چھوا تھا تم نے اسے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا، مگر جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں، اور سچ یہ تھا کہ وہ جواب ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود ہی اپنی سوچوں سے الجھتا رہا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، دراز سے چاکلیٹ نکالی اور آہستہ آہستہ کھانے لگا، مگر اس کی آنکھیں چاکلیٹ پر نہیں تھیں، شجیہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے کسی خیال میں قید ہو۔ میں نے یہ کیوں کیا؟ وہ خود سے سوال کرتا رہا، مگر ہر بار جواب دھندلا سا رہ گیا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ شجیہ کے قریب ہونے سے اس کے اندر کچھ بدلتا ہے، مگر کیا بدلتا ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آہستہ سے وہ اس کے قریب ہوا، اتنے قریب کہ سانسوں کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا، شجیہ وہاں نہیں تھی۔ خضر نے ایک لمحے کو ادھر ادھر دیکھا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے سوچا وہ باہر ہوگی۔ ناشتے پر سب کے ساتھ بیٹھا وہ خاموش تھا۔ گاڑی تیار تھی اور وہ کراچی کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ شجیہ کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جس سے لگتا کہ وہ رات والی بات سے واقف ہو۔ خضر نے اس کی لالمی پر دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ اچھا ہی ہے اسے کچھ نہیں پتہ چلا۔ حالیہ لمحے میں یہی سب سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دل نے اچانک شدت سے خواہش کی کہ وہ ابھی یہاں ہو، اسی کمرے میں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، خضر کی آنکھ کھلی۔ وہ سستی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے فلک کھڑی تھی، چہرہ زرد، سانس بے ترتیب۔ خضر میری طبیعت ٹھیک نہیں، اتنا کہہ کر وہ لڑکھڑائی اور سیدھا اس کے بازو میں آ گری۔ خضر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر فوراً سنبھل گیا۔ وہ جانتا تھا فلک کمزور دل کی مریضہ ہے اور ذرا سی بے احتیاطی بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بغیر دیر کیے اس نے اسے اٹھایا اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف لے گیا۔ بیڈ پر لٹاتے ہی اس نے لیڈی ڈاکٹر کو فون کیا اور ساتھ ہی شجیہ کو بھی کال ملائی، کیونکہ حویلی میں اس وقت کوئی ملازمہ موجود نہیں تھی اور فلک کے پاس کسی کا ہونا ضروری تھا۔ خضر کا فون آتے ہی شجیہ فوراً ہسپتال سے نکل گئی تھی۔ گارڈز اس کے ساتھ تھے اور گاڑی سیدھی چودھری والا کی طرف آ رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکتے ہی وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کو تھم گئے۔ سامنے خضر کھڑا تھا، بغیر آستین کی شرٹ میں۔ ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ اس کے بازو واضح نظر آ رہے تھے اور نہایت سنجیدگی سے فلک کی طبیعت کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ شجیہ کے ماتھے پر فوراً بل پڑے۔ وہ سیدھی تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی اور جا کر سیدھا اس کے بازو سے اپنا بازو ٹکایا، پھر نظریں سیدھی ڈاکٹر پر جما دیں۔ میں شجیہ، خضر شجاعت چودھری، خضر کی بیوی۔ اس کے لہجے میں واضح چبھن تھی۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر خضر کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ اس کی نظریں خضر پر قدرے متاثر انداز میں ٹھہر گئیں۔ یہ دیکھ کر شجیہ کے اندر جلتی ہوئی ناگواری مزید بڑھ گئی۔ خضر نے اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ سب کیا ہے، مگر شجیہ نے نظر ہی نہیں ملائی۔ ڈاکٹر نے ہلکے سے کہا، فلک کو میں نے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے، آرام سے بہتر ہو جائیں گی، باقی سب ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ چلی گئی۔
ڈاکٹر کے جاتے ہی خاموشی چھا گئی۔ شجیہ نے خضر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں واضح غصہ تھا۔ کمرہ کون سا ہے ہمارا؟ خضر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی اور ہاتھ سے سمت بتا دی۔ شجیہ بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ کمرہ کافی بڑا اور جدید تھا، ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، مگر دیواروں کا سیاہ رنگ شجیہ کو فوراً ناگوار لگا۔ اتنا بڑا کمرہ اور ذوق اتنا سیاہ، اس نے زیر لب کہا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر الماری کھولی تو صرف خضر کے کپڑے تھے۔ وہ شرٹ ہاتھ میں لے کر باہر نکلی ہی تھی کہ خضر سامنے آ گیا۔ شجیہ رکی نہیں، اس نے سیدھا شرٹ اس کے کندھے پر رکھ دی۔ فلک کا کمرہ کدھر ہے؟ لہجہ بالکل سخت تھا۔ خضر نے خاموشی سے سمت بتا دی اور وہ فوراً فلک کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ خضر بس اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ پاکستان کا وہ طاقتور بزنس مین جس کے سامنے لوگ لفظ سوچ کر بولتے ہیں، آج ایک 5 انچ کی لڑکی کے سامنے خاموش تھا، کیونکہ وہ بولتی کم تھی مگر جواب مکمل رکھتی تھی۔ خضر نے شرٹ پہن لی اور فلک کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ شجیہ اندر بیٹھی فلک کی دوائیاں ترتیب سے چیک کر رہی تھی۔ خضر ایک لمحے کو وہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ فون بج اٹھا۔ وہ باہر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو شجیہ ابھی بھی وہیں تھی۔ فلک آرام سے سو رہی تھی اور شجیہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ خضر اندر آیا تو شجیہ نے سر اٹھایا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ خضر نے اچانک کہا، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ بنا دو گی؟ یہ بات خود اسے بھی حیران کر گئی۔ شجیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی خوشی آ گئی۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا اور اٹھ گئی۔ خضر اس کے پیچھے پیچھے کچن تک آ گیا۔ کچن میں آ کر شجیہ نے پلٹ کر پوچھا، کیا کھائیں گے آپ؟ کچھ بھی بنا دو، خضر نے کچن کے باہر رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شجیہ نے فریج کھولتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، میگی بنا دوں؟ خضر نے موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، میں بچہ نہیں ہوں، بھوک لگی ہے، کچھ اچھا بنا دو۔ شجیہ نے ہلکے سے ہنکار بھرا اور دوپٹہ کمر پر باندھ لیا۔ منہ تو ہر وقت بچوں کی طرح پھلایا ہوتا ہے، یہ جملہ اس نے آہستگی سے کہا مگر خضر کے کان تک پہنچ گیا۔ کیا کہا؟ اس نے بھویں اٹھائیں۔ کچھ نہیں، شجیہ جلدی سے بولی اور کان میں لگ گئی۔ خضر اب موبائل چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، جسے واقعی اس سے کہنے پر سب چھوڑ کر کچن میں آ گئی ہو۔ یہ بات خضر کے اندر عجیب سا سکون بھر گئی اور ساتھ ہی ایک الجھن بھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا زیادہ دیر تک، پھر اچانک بولا، ایک بات پوچھوں؟ جی بولیں۔ شجیہ نے پلٹ کر دیکھا۔ آج وہ واقعی حیران تھی کہ یہ آدمی اتنی باتیں کر رہا ہے۔ خضر نے چند لمحے توقف کیا، پھر پوچھ لیا، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ شجیہ کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ کچن میں خاموشی چھا گئی۔ خضر کی سیدھی نظریں اس پر تھیں۔ نہیں، شجیہ نے سادہ جواب دیا۔ خضر نے آہستہ سے سانس لیا، جیسے کسی بوجھ سے واقعی سکون ملا ہو۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شجیہ نے پھر سوال کیا۔ خضر نے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، بس اگر کوئی ہو تو بعد میں مسئلہ نہ ہو، 1 سال بعد یہ کانٹریکٹ ختم ہوگا نا، تو تمہیں آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں عجیب سی سختی اور بوجھ دونوں تھے۔ شجیہ خاموش ہو گئی۔ اچانک اس کا ہاتھ گرم دھبے سے لگ گیا۔ آہ! وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ خضر ایک دم اٹھا، دکھاؤ مجھے۔ شجیہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی مگر وہ روئی نہیں تھی۔ تکلیف دینے کے بعد مرہم نہیں رکھتے چودھری صاحب، اس نے دبے ہوئے غصے سے کہا۔ آپ کو کیا ملتا ہے میرے چہرے کی خوشی چھین کر؟ خضر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ شجیہ نے بات جاری رکھی، آپ یہ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں؟ میں آپ کی بیوی ہوں یا کوئی عارضی چیز؟ اس کی آواز بڑھ گئی تھی۔ مجھے بھی کوئی ڈھونڈ لینا جو مجھے اہم سمجھے، بس۔ یہ آخری جملہ خضر سے برداشت نہ ہو سکا۔ اگلے ہی لمحے اس نے شجیہ کو بازو سے کھینچا اور اس کے الفاظ کو درمیان میں ہی روک دیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کچن میں ایک دم سے خاموشی ٹوٹ گئی مگر ہوا بھاری ہو گئی۔ شجیہ ساکت رہ گئی۔ یہ لمس ناراضگی کا نہیں تھا، یہ شدت تھی، الجھن تھی اور کچھ ایسا تھا جس کا نام خضر خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ پیچھے ہٹا۔ سانس تیز تھی، ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ شجیہ نے فوراً فاصلے پر آ کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں صدمہ، سوال اور الجھن سب ایک ساتھ تھے۔ خضر نے آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب آئے بال ہٹائے مگر پھر رک گیا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور شجیہ بس اسے دیکھ رہی تھی، خاموش، لرزتی ہوئی۔ خضر کی آواز میں ایک بار پھر سختی نہیں تھی، صرف ایک دبے ہوئے احساس کی لرزش تھی۔ وہ ابھی بھی شجیہ کے قریب تھا مگر اس کا ہاتھ اب نرمی سے اس کے گال پر ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ الفاظ خضر نے دھیرے سے کہا، میں کیسے اپنی زبان سے نکالے؟
یہ صرف میں جانتا ہوں، مگر تمہارے ان گلابی لبوں سے یہ سب سن کر میں خود کو روک نہیں سکا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اور کچھ جل رہا ہو، جیسے پورا وجود کوئلے کی طرح دہک رہا ہو۔ وہ لمحے بھر رکا، پھر نظریں جھکا کر بولا، اگر تم نے مجھے اس وقت ایک تھپڑ مار دیا ہوتا اور کہہ دیا ہوتا کہ یہ کانٹریکٹ کبھی ختم نہیں ہوگا تو شاید میں سکون میں آ جاتا۔ شجیہا اس کی بات سن کر ساکت تھی۔ خضر نے آہستہ سانس لی، میں ڈرتا نہیں کسی سے، کسی کے ٹھکرانے سے پوری دنیا بھی مجھے چھوڑ دے تو فرق نہیں پڑے گا۔ پھر اس کی آواز بدل گئی، مگر تم نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ وہ لمحے بھر خاموش ہوا، پھر سچ بول دیا، یہ ڈر کہ کہیں تم مجھے ٹھکرا نہ دو، کہیں تم میرے احساسات کو مذاق نہ سمجھ لو۔ شجیہا نے اس کی طرف دیکھا، خضر کی آنکھوں میں واقعی ایک گہرا دکھ تھا، ایسا دکھ جو اس کے سخت چہرے کے پیچھے چھپا رہتا تھا۔ شجیہا کے ہونٹ ہلے، آپ غلط ہیں خضر، بالکل غلط۔ آپ کی آواز نرم تھی مگر مضبوط۔ آپ نے خود کو زندگی کی خوشیوں سے دور کر رکھا ہے، اپنے اوپر ایک دیوار کھڑی کر لی ہے۔ وہ آہستہ سے قریب آئی، اس دیوار کو توڑیں، پھر دیکھیں زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ خضر خاموش رہا۔ شجیہا نے نرمی سے کہا، میں آپ کو کیوں ٹھکراؤں گی؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ میرے شوہر ہیں، میرے مجازی خدا۔ میں آپ کو کبھی ناراض کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ خضر کی آنکھیں کچھ لمحے کے لیے ٹھہر گئیں۔ تمہیں میری خامی نہیں دکھتی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ شجیہا نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ کبھی آئینے میں خود کو دیکھا ہے؟ اس کی آواز میں خالص تعریف تھی۔ یہ آنکھیں، یہ پلکیں، یہ چہرہ، اس میں خامی کہاں ہے؟ وہ ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی گئی، اور یہ دل جو سخت لگتا ہے مگر ہے نہیں۔ اچانک شجیہا کا توازن بگڑا، آہ! وہ لڑکھڑاتی، مگر خضر نے فوراً اسے بازو میں سنبھال لیا۔ شجیہا نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے، کوئی خامی نہیں ہے آپ میں، اس نے آہستہ سے کہا، آپ ان ہزار مردوں سے بہتر ہیں جو عورت کو چھوڑ دیتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ خضر نے اسے دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ چھپائی، اور تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا؟ شجیہا نے فوراً کہا، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں میرے لیے عزت ہے، غصہ ہو سکتا ہے مگر حقارت نہیں۔ وہ رکی، پھر نرمی سے بولی، اور میں جانتی ہوں آپ کبھی مجھے تکلیف نہیں دیں گے۔ خضر نے آہستہ سے اس کی ناک چھوئی، اور خضر شجاعت چودھری، اپنی بیوی کا یہ یقین کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر شجیہا نے ہلکے سے کہا، آپ سچ بتا دیں، کیا پہلی نظر میں ہی آپ مجھے دل نہیں دے بیٹھے؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ خضر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، میں بتاتا نہیں، کر کے دکھاتا ہوں۔ شجیہا کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی، اور اگلے ہی لمحے خضر اسے اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے بہت نرمی سے اسے اپنے بیڈ پر لٹایا۔ فضا بدل گئی، خاموشی میں ایک الگ سی کشش تھی۔ خضر نے اپنی شرٹ اتاری اور اس کے قریب آ کر جھکا، ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، شجیہا نے نظریں جھکا کر کہا، اس کی سانسیں اس کا جھوٹ ظاہر کر رہی تھیں۔ خضر کی آواز نرم تھی، سوچ لو، میری غربت برداشت کر پاؤ گی؟ شجیہا نے ہلکے سے سر ہلایا، سوچ لیا۔ خضر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، میری محبت، میرا بھروسہ تمہیں سونپ رہا ہوں، سنبھال سکو گی؟ شجیہا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، میں سب سنبھال لوں گی، بس آپ کی محبت چاہیے۔ خضر کے چہرے پر پہلی بار مکمل سکون آیا، میری محبت تمہارے لیے ہے اور تمہارے لیے ہی رہے گی۔ اور وہ جھک گیا۔ یہ بار شدت تھی اور یہ یقین تھا، ایک ایسا لمحہ جس میں لفظ ختم ہو گئے، احساس بولنے لگے۔ حویلی کے صحن میں آج خاص اہتمام سے سجایا گیا تھا، رنگ برنگی روشنیوں کی قطاریں دیواروں پر جگمگا رہی تھیں اور پورا ماحول خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ آج فلک کی رخصتی تھی، اسی لیے ہر چہرہ مسکراہٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ صحن کے وسط میں بنے اسٹیج پر فلک سرخ روسی لباس میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی، اور نظریں کبھی مہمانوں پر تو کبھی اپنے نصیب پر ٹھہر جاتیں۔ اس کے برابر اس کا شریک حیات موجود تھا، جو بار بار اس کی طرف دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف شجیہا کھڑی تھی، ہاتھ کمر پر رکھے، وہ خضر اور اس کی گود میں بیٹھے تنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی خفگی تھی، مگر اندر ہی اندر مان تھا چھپا ہوا۔ خضر سنجیدہ سا کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک غیر محسوس سی نرمی تھی، جو صرف شجیہا کی موجودگی میں جھلکتی تھی۔ دوسری طرف بزرگ بیٹھے تھے، نسرین بیگم اور آصف صاحب سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آصف صاحب کی صحت بھی اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اس خوشی کا سہرا کہیں نہ کہیں سب خضر کے سر پر تھا۔ فلک اچانک اس منظر پر ہنس پڑی، اور اس کی ہنسی نے ماحول کو مزید ہلکا پھلکا بنا دیا۔ بچے دوڑتے پھر رہے تھے اور بزرگ دعائیں دے رہے تھے۔ فلک کی رخصتی مکمل ہوئی تو دعاؤں اور خوشیوں کے ساتھ اسے الوداع کہا گیا۔
آصف صاحب مکمل ہوش میں تھے اور کچھ دن پہلے خضر نے خود ان کے سامنے تمام سچ اور سادگی سے سب کچھ بتا دیا تھا، معافی بھی مانگ لی تھی اور اپنے ہر عمل کی وضاحت بھی دے دی تھی، اور آصف صاحب نے انہیں معاف کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر شجیحہ کے ساتھ خوش ہیں تو یہ رشتہ انہیں بھی قبول ہے۔ اس رات سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا، شاید یہی وہ گھر تھا جو اب حقیقت میں گھر بن چکا تھا، اور یوں کہانی وہاں ختم ہوئی۔